رب تعالی اپنے حبیب پاک کے صدقے کل صحابہ، شہداء اور اولیاء کے صدقے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے آمین۔ ممبر پر جلوہ فکر تمام علماء اہل سنت، مفتی علی ضوی الاحترام، پیارے پیارے عاشقان مصطفیٰ، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ابھی شاندار خطاب آپ نے خطیب اہل سنت حضرت علامہ سید حسین صاحب اللہ قادری بقائی کا سماعت فرمایا۔ آپ کا دیرینہ خادم دیر کے لیے آپ کے درمیان میں ذکر حسین لے کر حاضر ہے۔ سبحان اللہ۔ رب قدیر ہم سب کی آپ سب کی حاضری کو آقا امام علی مقام کی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم ممنی بسر و ساما، مدد قبلہ دین، مدد قبائل مدد مغدائی تو سلطان زمانہ، ہستی حسن دارین تمنا شہجیلا مدد مگر دابی بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارا تو حسنی بہا کے سجد عثمانی حارون مدد کن یومین الدین چشتی اور قادریم نہ رہی غوث اعظم کی زنم، زمزم شاہ میر محمد قطب عالمی زنم، اور قادریم نہ رہی غوث اعظم کی زنم، زمزم شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم۔ کتنے مہکے ہوئے ہیں، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول۔ کربلا اے کربلا، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ کربلا تیری قسمت لاکھوں سلام۔ کیوں ہے تیری قسمت پہ لاکھوں سلام؟ اس لیے کہ تیری گود میں جگر کو شعیب بطول آرام۔ کیوں ہے لاکھوں سلام؟ اس لیے کہ نبی کی چہیتے نوازے تیری گود میں آرام۔ وہ نبی کے پیارے نوازے جن کا بچپن مصطفیٰ کی گود میں گزرا، آج وہی نوازے رسول اسلام کی بقا کے لیے جامع شہر روشن کر کے تیری آغوش میں جلوہ کرتے ہیں۔ تو مقدر کی دھنی اس لیے بن گئی اے کربلا، اس لیے تو مقدر کی دھنی بن گئی کہ حسین نے اسلام کو بلندیوں کے اوپر پہنچانے کے لیے تیری جگہ کا انتخاب کیا۔ ورنہ کون جانتا تھا کہ تو کس صحرا کا نام ہے؟ مگر آج پوری دنیا میں تیرے نام کا جو چرچا ہے تیری پھیلاؤ کی بنیاد پر نہیں ہے،
امام کے قیام کی بنیاد پر تیرا پورے زمانے میں چرچا ہوتا ہے۔ ایران بلند کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہی شہیدوں کا امام بھی آرام فرما ہے اور وہی ولیوں کا تاجدار بھی آرام۔ شہیدوں کے امام کی سرزمین کو ایران کہتے ہیں اور ولیوں کے تاجدار کی سرزمین کو بھی امام بغداد ایران کہتے ہیں اور اماموں کے امام کی سرزمین کو بھی ایران کہتے ہیں، اس لیے کہ امام آدم بھی اسی سرزمین پر آرام فرما ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اگر کربلا کوئی ہے تو وہی سرزمین ہے جس سرزمین پر میرے حسین نے قدم رکھا ہے، باقی کسی فرضی کربلا کو نہیں مانی۔ بے شک ہے، زندہ باد لگتا ہے، زندہ باد کسی اور فرضی کربلا کو نہیں مانتے۔ کربلا ایک ہی ہے جس پر میرا امام آرام فرما ہے۔ ہر کربلا کو قسمت والا نہیں مانتے، ہم اسی کو قسمت والا مانتے ہیں جس کے دل میں حسین کی محبت کا جذبہ ہے اور امام کی شہادت کا جذبہ ہے۔ یا رسول اللہ، کربلا کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں صفحہ کیوں نہ سلام بھیجے، اس لیے کہ اسلام جو آج بلندیوں پر لہرا رہا ہے، جس کے تعلق سے میرا امام فرما رہا ہے، فرش والے فرش والے تیری شوکت غلو کیا جانی، خسروان عرش کے اوپر ہے فریرا۔ اسلام علی علی کا نام کا نعرہ لگانا اسلام نہیں ہے، علی کو دل کے بسانا اسلام ہے۔ علی کے فرضی نعرے لگانا بند کرو، چاہے یاری ہو یا اللہ یاری۔ نہ ہمیں یاری پسند ہے نہ اللہ یاری پسند ہے، ہمیں تو مصطفیٰ کی وفاداری پسند ہے۔ اللہ یاری پسند ہے، ہمیں تو مصطفیٰ کی وفاداری پسند ہے۔ جو مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے وہی صدیق کا یار ہوتا ہے، صدیق کا وفادار ہوتا ہے۔ اوروں کی یاری کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، صدیق کو مصطفیٰ کا یار مانو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ سبحان اللہ، جنت میں جاؤ گے۔ یار کی یاری کے صدقے میں جنت نہیں ملے گی، علی کی محبت دل میں سچی بساؤ تب جنت ملے گی۔ اس لیے حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں، مگر حسین ان کو ہرگز جنت میں نہیں لے جائیں گے جو حسین کے نام پر سینے پیٹتے۔ حسین انہی کو جنت میں لے جائیں گے جو حسین کو زندہ مانے۔ میرا حسین مرا نہیں ہے، میرا حسین زندہ ہے۔ جب آپ قربان ہونے والا نبی کے عشق میں، جب آپ مومن نہیں مرتا ہے تو نبی کا نواسا ہے کیسے مرنے کا؟ سبحان اللہ، سینے لہو لہار مت کرو، یہ حرام موتیں اپنی مت پر کرو۔ اگر مرنا ہی ہے تو یہ کہتے نظر آؤ کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھاتی ہے۔ کربلا کیا؟ کربلا تیری قسمت خون سے کربلا کے ذرے۔ کون علی اصغر؟
وہی علی اصغر ہیں جنہیں 6 مہینے کا نونہال کہا جاتا ہے۔ تمہارے طویل جوان کا ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے، مگر 6 مہینے کے علی اصغر کا ذکر ہمیں ضرور ملتا ہے، اس لیے کہ تم مرتے ہو اور انہوں نے اسلام کے لیے جام شہادت کو فرمایا۔ کامیاب تو وہ ہے 22,000 کا لشکر لا کر کامیاب یزید اور یزیدی کے ہاری مواری نہ ہو سکے، مگر حسین 72 کو لا کر آج پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہے۔ پوری دنیا پر حکومت کر رہے، کیوں نہ کرے حکومت حسین کے نانا کے لیے پوری کائنات بنایا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں وہ جو ہے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان۔ جتنے اچھلنے کودنے والے ہیں اپنی اوقات میں رہو، اپنی اوقات میں رہو۔ حد سے زیادہ چادر کے باہر اگر پاؤں نکالو گے پھر کیا کیا تمہارا کر جائے گا یہ تمہیں معلوم نہیں۔ پیر پھیلاؤ جتنے چادر میں تمہارے سکت ہے۔ بریلویت کو کبھی للکارنے کی بھول مت کرو، بریلویت کو للکارنے کی بھول مت کرو۔ جس دن بریلویت نے انگڑائی لی تم جیسے چوہوں کا بل میں گھسنا بھی دشوار کرو۔ اس لیے کہ ہم علی والے ہیں، اس لیے کہ ہم علی والے ہیں۔ جب خیبر اپنے آپ کو نہ بچا سکا تو تم کیا ایرانی کتے اپنے آپ کو بچا پاؤ گے؟ علی کی آنکھوں میں چشمہ اشرف تھا، نبی نے لعاب دہن لگا دیا، آنکھیں ایسی صاف ہو گئی کہ پھر کسی میڈیکل چیک اپ کی علی کو ضرورت نہ پڑی۔ پوچھا گیا آج نگاہ عالم کیا ہے؟ کہا بغیر لینس کے آنکھیں ایسی جگمگا رہی ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ لینس کا کمال نہیں ہے، مصطفیٰ کے لعاب دہن کا کمال ہے۔ جب مصطفیٰ کے لعاب دہن کا یہ کمال ہے تو مصطفیٰ کی آل کی فکر کا کمال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی دھولی، محتاج ہے جب یہ عالم ہے مختار کا عالم۔ سبحان اللہ۔ ہم ذکر کربلا کرتے ہیں، یار اور مکار کیا جاتے ہیں علی کی بات۔ بے شک بے شک۔ آج ان کے کچھ ہاری مواری بھی ہندوستان میں کود رہے ہیں۔ ابھی ارے میرے بھائی تجھے بغاوت کرنا ہے، تجھے گالیاں دے رہا ہے تو غیاث الدین کو دے لے، مگر سچی دل سے یہ ضرور کہہ دے کہ میں مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے یا بجا تھا دے والے۔ ہماری اوپر کچھ بھی کرو یہ ہمیں گوارا ہے، مگر صحابہ کرام کی عظمتوں پر اگر انگلی اٹھاؤ گے نہ انگلی رہ جائے گی بلکہ پورا ہاتھ جل سے صاف کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ ہم علی کی عظمت کی حفاظت کرنے والے ہیں، علی کی ہم اولاد ہیں۔ تمہارا تو پتہ ہی نہیں کہ تم کس کی پیداوار ہو، تمہارا تو پتہ ہی نہیں کہ تم کس کی پیداوار ہو۔ خدا کا شکر ہے حضرت امیر فکر محمد نے ہمیں شجرہ دیا ہے کہ ہمارا شجرہ علی سے ہوتے ہوئے نبی تک پہنچ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم علی والے ہیں، بے شک۔ تمہیں خطرہ ہے اس لیے تم علی علی چلا رہے ہو۔ جب بارش ہوتی ہے نا تو گڑوں میں رہنے والی میڈکیاں بھی ٹر ٹر کرنے لگتی ہیں کہ ہم بھی محمد کے امیدوار۔ محرم آتے ہی ٹر ٹر کرنا مت کرو، ہم سال کے 365 دن علی کی عظمت کا نعرہ لگاتے ہیں، عثمان کی عظمت کا نعرہ لگاتے ہیں، عمر کی عظمت کا نعرہ لگاتے ہیں، صدیق جو ہمارے ہیں یہ ان کی عظمت کا نعرہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، حضرت صحابہ اکرام، زندہ حضرت اہل بیت اطہار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہماری محفل محرم کے 10 دن حسین کے ذکر کے لیے نہیں ہے، ہماری ہر نماز حسین کے ذکر سے بے شک بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
زندہ باد نبی پر درود اور آل پر درود. سبحان اللہ. ہمارا بھی تو کام نہیں چلتا بغیر درود بھیجے. جی جی بے شک حق ہے. ہم تو سال کے 365 دن اور اس کے ہر 5 وقت میں نبی اور نبی پہ کی آل پر درود بھیجتے ہیں. محرم کا مہینہ آیا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھوروں کی بارات آ گئی. بھوروں کی بارات جدھر دیکھیے وہی اچھل کود ہو رہے ہیں. جتنے اچھلنے کودنے والے بابا لوگ ہیں نا ان کی ایک ایک سلنج بھر کا انجیکشن لگائیے ساری ان کے اوپر جتنی سواری ہے سب اتر جائے گا. ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے اس کے بعد کہتے ہم پر حسین آئے. معاذ اللہ. ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے کہتے ہم پر علی اکبر کی سواری آئی ہے. معاذ اللہ. تم جیسے جاہلوں کے پاس علی اکبر آئیں گے. علی اکبر ان کے خواب میں آتے ہیں جن کی ہر فکر میں یہ فکر ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا نہ تھا میرے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. سبحان اللہ. سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، عظمت صحابہ اکرام، شیر قلبی، حضور غیاث ملت. یا حسین کو مانو تو پھر حسین کی حسین کو مانو زندہ باد زندہ باد. حسین کی مانو علی کو مانو تو پھر علی کی مانو. علی نے کہا میں نے صدیق کو مانا ہے تم بھی مانو. بے شک. علی فرماتے میں نے صدیق کو مانا تم بھی مانو. میں ان مولائی ٹھیکیداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم علی کو مانتے ہو تو پھر صدیق کو کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ علی نے تو صدیق کو مانا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم سے بڑا کوئی جھوٹا اور مکاری نہیں. ہمارے کو بدنام کرتے ہو کہ ہم علی والے علی والے علی والے. علی نے صدیق اکبر کی خلافت کو بیعت کو قبول کیا. بے شک ہے. اب بتاؤ کہ تم حق پر ہو یا علی حق پر؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. بتاؤ کہ علی حق پر ہے یا تم حق پر؟ اے اللہ علی واہ 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 کیا کہنے. سوال کا جواب دے. علی نے صدیق کی خلافت کو مانا. جی جی بے شک. علی نے عمر کی خلافت کو مانا. عثمان کی خلافت کو علی نے مانا. تو کیا مانا؟ جی جی. آج صحابہ کی عظمتوں پر پھوٹتا ہے. اپنی وجود کو تہس نہس کرانے سے اگر بچنا چاہتا ہے تو آج ہی سا خلفائے راشدین کی بارگاہ میں سچے دل سے یہ کہنا شروع کر دے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ. واہ 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 سبحان اللہ. آج چیلنج کرتے ہو بریلویت کو. بریلویت کی بے سے واقف نہیں ہو. جی جی بے شک. تو اور کوئی مولوی ملے ہوں گے. جی ابھی ہم جیسوں سے پلہ نہیں پڑا ہے. جی جس دن سے ہم جیسوں سے بھیڑا پڑ گیا نا تو چھٹی کی چاول یاد آ جائے گا کہ کتنے چاول کون سی برادری کے چاول تمہارے ماں باپ نے پکائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ کرام و عظمت اہل بیت اطہار، حضور غیاث ملت، حضور حسنین وقائی صاحب قبلہ. ہم حسین والے ہم ذکر کربلا بھی کرتے ہیں تو احترام سے کرتے ہیں. ہم اپنی عورتوں کو حسین کے نام پر باہر نکال کر نچاتے نہیں ہیں. بے شک بے شک. جی ہماری عورتیں 10 دن کے لیے ایسی جگہوں پر جا کر سینے نہیں پیٹتی ہیں. وہ سیدہ زینب کی کنیزیں ہیں ہمارے گھر میں جو گھروں میں رہ کر تلاوت قرآن کرتی ہے اور حسین کی عقیدت پیش کرتی ہے. ہم یہود و نصارہ کو اپنے سینے سے نہیں لگاتے. بے شک ہے. واہ ہم ایمان والے ہیں. ہمارا رشتہ ایک ایمان والے کے ساتھ ہی ہوتا ہے. جی 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 بے شک. اور علی کے ماننے والوں ہی ایمان والے ہوتے ہیں. جی یہ تو فرض ہی کتنے کمپنیوں کے جو ہے نئے نئے سامان پروڈکٹ آ گئے صاحب. ہر ایک کمپنی والا کہتا ہے کہ ہم سے اچھا پروڈکٹ ہی کسی کا نہیں ہے. مگر یہ بھی ضرور لکھا ہوتا ہے نکالوں سے ساودھان. آج کے دور میں مولائیوں سے بھی ساودھان رہیے گا. بے شک بے شک. ان مولائیوں سے بھی ساودھان رہو.
کوئی کہتا ہے صاحب ہم تو اجمیر کو مانتے ہیں، ہم نے کب منع کیا ہے اجمیر کو مت مانو، مگر اجمیر میں خواجہ صاحب کو مانو یا خواجہ کے سچے جو قائدین ہو انہیں مانو۔ ہر ایک اجمیر میں ہمارے ماننے کے لائق نہیں ہے، وہاں بھی مولائی بیٹھے ہوئے ہیں، ایران کے چیلے چاپٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اجمیر شریف جاتے ہیں اپنا عقیدہ برباد کرنے نہیں جاتے ہیں، خواجہ کی عطا لینے جاتے ہیں۔ خواجہ اجمیر میں انہی کو بلاتے ہیں جنہیں چاہتے ہیں، تو ہر ایک اپنا پروڈکٹ بیچنے جاتے ہیں، مگر خواجہ انہی کو قبول کرتے ہیں جن کے دلوں میں حسنین کی محبت۔ ہماری اور آپ کی فکر ہونا چاہیے۔ ہم ذکر حسین کی محفل میں حاضر ہیں میاں، آج چھٹی محرم الحرام سے نکل کر ہم ساتویں شب میں داخل ہیں۔ مارکہ کربلا اور کربلا میں آیا ہوا پس منظر، یزیدی فوج کا گھراؤ، یزیدیت ہے کون اور اس یزیدیت نے کیا کیا ہے، مارکہ کربلا کیا ہے اور کربلا میں ہوا کیا ہے، آخر تلواریں کربلا میں کیوں چلی، یزید کے مطالبات کیا تھے۔ حسین چاہتے تو بڑے آسانی سے کربلا سے رخصت بھی ہو جاتے اور بہت مال و متاع لے کر کہیں اپنی ریاست کو داخل کر دیتے، مگر حسین نے فرمایا تھا ہمیں دنیا کی ریاست نہیں چاہیے، ہمیں مصطفیٰ کا کرم چاہیے، مصطفیٰ کی عطا چاہیے۔ یزیدیت نے کیا مانگا تھا؟ حسین کا سر نہیں مانگا تھا، ہاتھ مانگا تھا۔ میرے حسین نے فرمایا تھا حسین اپنا سر تو دے سکتا ہے، اپنے بیٹوں کا سر تو دے سکتا ہے، مگر جو ہاتھ نبی کے ہاتھ میں پہنچ گیا ہے وہ ہاتھ کبھی یزیدیت کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ میں جبل پور کے مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اور ان قوم کے قائدین اور ٹھیکیداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اٹھتے بیٹھتے چائے کے لیے اور ایک پان کے لیے اپنے ہاتھ کو کسی کے ہاتھ میں بھی دے دیتے ہیں۔ خدا را اپنی فکر پر رحم کھاؤ، ترس کھاؤ، کم سے کم اپنے بزرگوں کو اور اپنے خاندان کے بڑوں کو گالیاں مت دلواؤ۔ تمہارے گھر کے بڑے تو سچے حسینی بنے کر چلے گئے، آج تم اس دلدل میں دھستے ہوئے چلے جا رہے ہو، پھر کہتے ہو ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ تم سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں، تم سے بڑا کوئی عیار و مکہ کا۔ حسین اور حسن و حسین کا سچا وفادار ہوگا، وہی حضرت امیر معاویہ کا سچا غلام، وہی حضرت سیدنا امیر معاویہ کا سچا غلام ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ صحابی رسول ہے، خاتم وحی ہے، امت کے معمور ہے، ہم یہی جانتے ہیں اور یہی مانتے ہیں۔ اولاد گھر میں بہت سے طریقے کی پیدا ہوتی ہے، کچھ سپوت ہوتی ہے اور کچھ پوت ہوتی ہے اور کچھ کپوت بھی ہوتی ہے، انہی کپوت کی لسٹ میں یزید بھی ہے۔ نظریات اپنے فکر کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ محرم الحرام کا مہینہ آئے میرے بھائی، ہر ایک کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہر فرد یہ عہد کرے کہ ہم اپنے گھر کو صرف کنٹرول کریں۔ آپ صرف اپنے گھر کو معمولات اہل سنت کی روشنی میں کور کر لیجئے، پورا علاقہ خود بخود اپنے آپ سیف ہوتا ہوا۔ دیکھتے یہ ہے کہ قائد صاحب کیا کر رہے ہیں، امام صاحب کیا کر رہے ہیں، مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں، مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں، اس کی ہوڑ میں ہم نکل پڑتے ہیں، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ پورا جبل پور شہر میں ہے، کوئی ڈھول بجا رہا ہے، کوئی تاشے بجا رہا ہے، کوئی دوڑا چلا جا رہا ہے، جاہلوں کے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں، کہاں تک کئی کلومیٹر تک دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ میں کہوں گا دوڑنا ہی ہے تو فجر میں مسجد کی طرف دوڑو، ظہر میں مسجد کی طرف دوڑو، عصر میں مسجد کی طرف دوڑو، فجر میں مسجد کی طرف دوڑو، عشاء میں مسجد کی طرف دوڑو، تاکہ تمہارا یہ دوڑنا فرشتے نوٹ کر لیں اور رب کی بارگاہ میں پیش کر دے، مولا یہ تیرے بندے کسی جہاد کی طرف نہیں دوڑے، جب ہدایت کے لیے آواز کی جا رہی تھی تو مسجد کی طرف اپنا قدم بڑھاتے ہوئے نظر آئے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جس حسین کی ہم یاد منانے حاضر ہوئے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان نوٹنکی کرنے والے لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز مجھے بتاؤ، نماز کتنے وقت کی تم پڑھتے ہو؟ پھر کہتے ہو ہم پر حال آتے ہیں، حال آتے ہیں۔
ادھر آؤ تمہارا حال تو ہم پوچھیں گے. ناراض ہو جاؤ, مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. جبل پور بلاؤ یا نہ بلاؤ, تمہارا ہے کیا جبل پور میں؟ ہمارا برہان ملت جبل پور میں لیٹا ہے, ہمارا عید الاسلام جبل پور میں لیٹا ہے. تمہاری اوقات کیا ہے تو مجھے روک لو میں جبل پور میں آ جاؤں. ہمارا رشتہ ہے جبل پور سے. تم سے آتے کب ہے ملنے؟ ہم تو ان سے حال چال لینے آتے ہیں جو قبر میں لیٹے لیٹے پڑھ رہے ہیں دے محمد کے لیے, روزی کے لیے, خانے فضل اللہ سے حصہ ادا کی بات. سبحان اللہ. تم راستہ میں مل جاتے ہو تو چلتے چلتے ملاقات ہے نا. میرے بھائی اپنی فکر اور اپنے ضمیر کو سدھارنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ بنائے. ہر ایک قوم کا خادم بن کر قوم کی خدمت کرنے کا اپنے اندر جذبہ فکر پیدا کر. آج کی حرف ابراہیم سرسنگا پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے. ان کے ہاتھ سے تو حسین نے سب کچھ چھین ہی لیا کر بڑا. میرے حسین نے جب خطبہ دیا تو بروز محشر تک کچھ ان کے ساتھ رعایت اور گنجائش ہو جائے, یہ بھی میرے حسین نے ان کے ہاتھ سے چھین لی. کیا کہہ کے یہ کہہ کے کیا تم مجھے نہیں جانتے, میں علی کا بیٹا ہوں حسین, تاکہ اس دن نہ کہہ پاؤ آقا ہم پہچان نہ پائے. حسین نے یہ بھی تم سے چھین لیا. آج تم کیسے کہتے ہو کہ ہم علی والے؟ علی اس دن کہہ, حسین اس دن کہہ رہے تھے نا کہ میں علی کا بیٹا ہوں, مجھے حسین کہتے ہیں. میں حسن کا بھائی ہوں, مجھے حسین کہتے ہیں. میں سیدہ کا لال ہوں, مجھے حسین کہتے ہیں. میں نبی کا نواسا ہوں, مجھے حسین کہتے ہیں. مگر پھر بھی تمہارے ذہن پر جو قدورت تھی اس نے تمہارے اوپر ایسا غالب نہیں کہ تم جنت کے دروازے تک پہنچ کر بھی جنت میں جنتی بننے کے لائق نہ بن سکی. مگر وہ ان کی جانب سے آنے والا بھی اس کی تقدیر کو رب نے ایسا بدل دیا. آیا تو ان کی جانب سے تھا مگر حسین کے قدموں میں پہنچ کر جنتی بن گیا. حسین کے قدموں میں پہنچ کر جنتی بن گیا, جس کو دنیا آج حضرت حر کے نام سے یاد کرتی ہوئی نظر تعاقب کیا, وقت دیا, مراحل سے دو چار ہوئے, مگر پھر بھی جب جنگ کا معاملہ سامنے پیش ہوا تو ایسی محبت رب نے ان کے سینے میں ڈال دی تھی کہ نبی کے نواسے کے چہرے کو دیکھ کر دنیا ان پر غالب نہ آئی, بلکہ نبی کے نواسے کے چہرے کو دیکھ کر ان پر ایمان کی حرارت غالب آئی. اور ایمانی حرارت کا یہ جذبہ حضرت حر پر ہوا کہ میں اپنے برادران کے سب حسین کے قدموں میں آ کر حاضر ہوں. غلامی اختیار کر لی میرے آقا امام علی مقام کی, اور غلامی اختیار کرنے کے بعد غلامانہ انداز میں کہا آقا اب غلاموں کے ہوتے ہوئے پہلے آقا جائے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہم حق کے وفاداری ادا کریں گے جب تک ہم لڑیں گے, جب تک ہمارے جسم میں جان نہ آ. آج اس کا یہ نتیجہ ہے, اس کا یہ محصل ہے, اس کا یہ رزلٹ ہے کہ جب ہم کربلا کی سرزمین پر داخل ہوتے ہیں تو حضرت امام علی وقت سے پہلے ہم حضرت حر کی بارگاہ میں جا کر بھی ان کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کرتے ہیں. آخر حر ہے کیا اہل بیت میں سے ہے؟ نہیں غلامان اہل بیت میں سے ہے, مگر ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں. اے حسین تیری غلامی, تیری غلامی کو سلام. ہماری اولاد کی فکری ہونا چاہیے. ہم کھلا حضرت کے مرید ہیں, جسے دیکھیے وہی ٹرینڈ مارک لے کر دوڑ رہا ہے. آج اپنی بلدیت نہیں بتایا, پیر صاحب کا نام ضرور بتائے. کہیں اپنے ابا کا بھی نام لے لیا کرو یار, اپنے ابا کا بھی نام لے لیا کرو, جنہوں نے محنت و مشقت کر کے اینٹ گارا پتھر کر کے جس کنڈیشن میں رہ کر تمہیں پرورش کر کے تمہیں اس لائق بنایا.
مگر باپ کے لیے ڈرائی فروٹ کا کبھی انتظام نہیں کرا، پھر بھی آپ کے لیے باکس کے باکس بھر کر بھیج رہے ہو۔ ایسے نافرمان اپنے والدین کے نافرمان مت بنو۔ فرما بردار بننا ہے تو پیر کو راضی کرنے سے پہلے اپنے والدین کو راضی کرو۔ اس کے والدین راضی نہیں ہے، اس کا پیر کچھ نہیں کر پائے۔ اپنے والدین کی فکر کا خیال کرو، لحاظ حسین ہے کربلا۔ ایک قدم پر ہمیں ایمان و عقیدے کا درس دے رہے ہیں، ایک قدم پر ہمیں ایمان و عقیدہ کیسے بچایا جائے گا یہ حسین کربلا میں ہمیں سکھا بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں۔ اذان ہو رہی، آج کہیں بھی ہم منہ اٹھا کر چلے جاتے ہیں، کہیں بھی کسی بھی مسجد میں گھس گئے منہ اٹھا کر، وہ گھس جاتے ہیں جن پر نماز فرض نہیں، وہ اٹھا کر منہ گھس جاتے ہیں، تو ہم سے کوئی بحث نہیں، اس لیے کہ وہ تو ایک انسانی نہیں ہے، وہ تو کہیں بھی چلے جائیں تو وہ تو ان کی مرضی۔ اگر ہم ایمان والے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہی مسجدوں کی طرف اپنا رخ کریں جو مسجد ہے، اور جہاں پر ہماری نماز ادا ہو سکے، جس امام کے پیچھے ہم سجدہ کریں وہ امامت کے لائق ہے۔ جبرن مصلی چھین کر، امام صاحب کا جبرن مصلی چھین کر پیر صاحب کو مت دو۔ امام اگر چاہے تو وہ خود اپنا مصلی پیر صاحب کو دے دے، یہ امام کی مرضی ہے۔ جسے 5 وقت کا امام بنایا ہے اسے پیر صاحب کے سامنے بھی امام تسلیم کرو، تاکہ پیر صاحب کو سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے مریدوں نے جو امام رکھا ہے وہ واقعی امامت کے لائق ہے۔ میں ان مولوی برادران سے کہوں گا کہ آپ بھی پیروں کے آنے پر چاپلوسی مت کیا کرو، تاکہ ہمارے متولی صاحب کچھ ہو جائے، صدر صاحب کچھ ہو جائے۔ شریعت کا دامن مضبوطی کے ساتھ کام کرو، اس لیے کہ پیر صاحب کا دامن کب پھوٹ جائے گا، کب پھٹ جائے گا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ میں شریعت کا دامن رہے گا تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی۔ سبحان اس کی کہ آج کل ایسے ریڈی میڈ دامن ہے، کب کراس مار جائیں گے کچھ پتہ نہیں۔ خدا کا شکر ہے ہمیں تو وہ دامن یاد ہے کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو دامن رحمت میں چھپا ہو۔ تو ہمیں تو بھائی کسی یاری مکاری کا دامن سمجھ میں آتا نہیں ہے، ہمیں تو دامن غوث اعظم سمجھ میں آتا ہے کہ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ سبحان اللہ۔ فکر کو بہتر کرو۔ محرم الحرام کا پاکیزہ مہینہ ہے، میں ان لوگوں سے کہوں گا جو ڈیکوریشن لگوا کر دوڑتے ہیں سڑکوں پر، میں کہوں گا اس ڈیکوریشن کی رقم کو بچا کر غریبوں کی مدد کرو۔ ڈیکوریشن کو نجات نہیں دلایا ہے، رب کے نام پر اگر غریبوں کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا فضل سے تمہیں انعام عطا فرمائے۔ غیر شرعی انداز میں سڑکوں پر کودنا دوڑنا بند کرو، جگہوں پر محفلوں کا انعقاد کرو، تلاوت قرآن کرو، در غربا اور مساکین کو خوب ان کی اعانت کرو، چاہے وہ وقتی طور پر لنگر کھانا کھلا کر کرو یا پھر ان کے لیے کچھ ایسا انتظام کر دو جو ماہ دو ماہ کے لیے ان کے پاس انتظام۔ لاکھ روپے جو تم برباد کرتے ہو، اللہ رب العزت کی قسم یہ تمہارا پیسہ کی لگایا ہوا پیسہ کسی کام نہ آئے گا۔ اگر رب کے نام پر اگر کچھ کر رہے ہو یا حسین کو راضی کرنا چاہتے ہو تو حسین وہ ہے جن کی بابا علی کی عظمتوں کا یہ عالم ہے، مولا کائنات کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ ایک سائل اعظام کی مسجد نبی میں ہے مولا کائنات، حضرت مولا کائنات نے اپنے ہی گھر کا دروازہ بتا دیا۔ سائل دروازے کو پہنچا، حسنین اندر ہے، کہا کچھ دے دو، جو بھی تھا گھر میں دے دیا۔ اگر میرے حسنین نے پوچھا یہ تو بتاؤ کہ یہاں کا پتہ کس نے بتایا ہے؟ کہا پتہ تو بتاؤں گا مگر اس سے پہلے جس نے پتہ بتایا ہے اس کے لیے بھی تھوڑا بہت دے دو۔ کہا یہ تو پہلے پتہ بتاؤ، کہا مسجد نبی کے فلاں گوشے میں ایک اللہ کے ولی عالم کا تشریف فرما ہے، انہوں نے یہ پتہ بتایا ہے۔ میرے حسنین بول اٹھے، جنہوں نے پتہ بتایا ہے یہ انہی کا گھر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ انہی کا گھر ہے، خود میں کھاتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے، اتنے سال
मोहम्मद के घराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मौलाए कायनात, अज़मते मौलाए कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आजकल तो साहब ट्रेडमार्क हो गया ना, जब कहीं से कोई मामला कुछ ना बने तो सीधे सीधे सैयद साहब बन जाओ, है ना, हाथ पैर चलना शुरू हो जाए, है ना, नजर आने के लिफाफे कुछ तो कुछ आने ही लगे। अरे कुछ न कर पाओ, स्टेज पे पहुंचो, नारे लगाना शुरू कर दो, काम हो जाएगा। हाँ, सीधा ट्रेड, सबसे बड़ा हाई फाई मामला औलादे से, औलादे से। इधर देखो खुशबू आ रही, इधर देखो खुशबू आ रही। मैं कहूँगा जो सुन लेगा उसे जॉन्डिस की बीमारी है। हमें उसी खुशबू के बारे में पता रज़ा ने बताया है कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, और जिस राह चल दिए हैं पीछे बसा दिए हैं, टुकड़े किए कमर के सोले उगा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। या रसूल अल्लाह, आने को याद वो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंदन उठा दी। सुभान अल्लाह। हुसैन कौन है? गुलाम था, समंदरों में सफर कर रहा था, जहाज डूबने लगा, आवाज दी अल मदद या हुसैन। क्या कहा? जोर से बोलो, अल मदद, अल मदद, अल मदद, अल मदद, अल मदद या हुसैन। तुम चाहे जितने बार चिल्लाओ कुछ नहीं होगा, मगर हम बरेलियों का ईमान है। क्या है? ईमान है, इसलिए कि जिंदा जिंदों की जिंदा ही सुनता है, जिंदों की जिंदा ही सुनता है। अब तुम मरे हो, हुसैन 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 हुसैन, तुम मरे हो, तुम मरे हो तो मरोगे कहाँ से? आप फरीद साहब कबला समझे, जहाज डूब रहा है, आवाज देता है मुरीद, मुरीद मुराद होता है कभी। आले रसूल की मुराद का नाम इमाम अहमद रजा है, बेशक। आले रसूल की मुराद का नाम अहमद रजा है। मुराद है मियां ये मुराद, खत्ताब उमर इब्न खत्ताब मुराद है, मुराद बेशक। रब्बी बारगाह में मुस्तफा इरशाद फरमाते, मौला उमर दे दे, उमर दे दे। तलवार लेकर निकले थे, मगर कुरान को देखकर ही अपने आप को हार बैठे। बोल उठे, जब कुरान इतना प्यारा है तो जिस रसूल पर नाजिल हुआ होगा वो रसूल कितना प्यारा है। सुभान अल्लाह, सुभान। मुस्तफा की मुराद है, मुस्तफा की मुराद है। और उमर फारूक आजम का इश्क बारगाह रसूल के ताल्लुक से कि बज़ाहिर जब मेरे मुस्तफा पर्दा फरमाए तो उमर इतने जलाल में थे, तलवार हाथ में लेकर घूम रहे थे कि कोई किसी की ज़बान से ये सुनना गवारा नहीं था कि बज़ाहिर मुस्तफा पर्दा फरमाए। ये इश्क रसूल, ये इश्क रसूल। जहाज डूब रहा है, मेरे हुसैन के गुलाम ने आवाज दी, अल मदद या हुसैन। से बोलो, अल मदद या हुसैन, अल मदद या हुसैन, या हुसैन। मेरे हुसैन उस वक्त करबला में और गोद में हजरत इमाम अली असगर थे। सुभान अल्लाह। शहादत का काम लोग फरमा चुके थे। यह किसी गुलाम की शहादत नहीं हुई थी, लाल की शहादत हुई थी। वो भी 6 महीने के शीरखार थे मेरे लिए। आवाज दी, बेटे की शहादत को न देखा, आवाज देने वाले मुरीद की आवाज को देखा, ताकि इसकी अकीदत का भरम न टूटने पाए। फौरन सवेरे समंदर पर जाहिर हुए, जहाज किनारे आ गया। मुरीद बाहर आया, देखा हुजूर तशरीफ फरमा है, मेरे आका इमाम अली मकाम आराम तशरीफ फरमा। चेहरा लहूलहान है, जर्द आलूद है, एक शीरखार बच्चा गोद में है, जख्मों से चूर है, पूरा जिस्म खून से नहाया हुआ है।
قدموں سے مرید لپٹ گیا، عرض کیا آقا یہ کیا حال ہے، یہ گود میں آپ کے کون ہے؟ تو میرے آقا امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں جس وقت تو نے آواز دی تھی اس وقت میں کربلا میں تھا، اور یہ میری گود میں کوئی اور نہیں ہے، میرا 6 مہینے کا علی اصغر ہے۔ آقا ایسے حالات میں بھی تشریف لائے تو میرے حسین ارشاد فرماتے ہیں میں جس حال میں بھی رہوں مگر اپنے غلاموں کی کبھی آواز کو چھوڑنا نہیں، میرے آواز دینے والے غلام جہاں سے آواز دیتے ہیں میں ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہوں۔ زور سے بولو المدد یا حسین، المدد یا حسین۔ ہم اس حسین جس حسین کی عظمتوں میں نبی نے اسلام کی بقا کے لیے جس کا انتخاب کیا اس کا نام حسین ہے، اس کا نام حسین۔ آپ کے شہزادے بھی ہیں اور امام علی مقام بھی ہیں۔ رب کی بارگاہ سے جبریل امین حاضر ہوئے عرض کیا آقا رب کا سلام ماد سلام، میرا رب ارشاد فرماتا ہے ایک کو آپ رکھ لیں ایک کو رب کے حوالے کر دیں۔ تو بیٹے سے اسلام کی بقا کے لیے نے بیٹے کا انتخاب نہیں کیا، بیٹی کے بیٹے کا انتخاب مصطفیٰ نے فرمایا۔ آج نسل مصطفیٰ جو پوری دنیا میں جانی جا رہی ہے وہ علی کے نام سے نہیں بلکہ فاطمہ زہرا کے نام سے جاتی ہے۔ انتخاب کیا بچپن میں حسین نے۔ جبریل امین پھر حاضر ہوئے، اے میرے آقا یہ اس سرزمین کی مٹی ہے جہاں پر امام کو شہید کیا جائے، جس دن امام کی شہادت ہوگی اس دن کی مٹی خون آلود ہو جائے گی۔ بار بار موقع کربلا دکھایا جا رہا ہے مگر پھر بھی مصطفیٰ حسین کا انتخاب کیے ہوئے، کسی مارکے میں اسی کا انتخاب کیا جاتا ہے جس کی ذات سے یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں کامیابی کی منزل تک پہنچا ہے۔ مصطفیٰ کی ذات کا انتخاب کا نام میرے حسین ہے، اور حسین وہ ہے جنہوں نے اسلام کو بلندیوں تک پہنچایا ہے۔ اسلام کل بھی بلند تھا، اسلام آج بھی بلند ہے، اور اسلام کا پرچم صبح قیامت تک بھی بلند رہے گا۔ حسین وہ ہے سر کٹ گیا کربلا، چاہتے تو کسی اور چیز میں حسین کے سر کو رکھ کر لے جاتے، ظالم تھے، ظلم اور بربریت کا ننگا ناچ ناچتے تھے، چاہتے تو جس طرح چاہتے ویسے حسین کے سر کو لے جاتے، مگر رب کی مشیت جو چاہتی ہے انسان کرتا وہی ہے۔ رب کی مشیت نے یہ انتخاب زمانے والوں کو دکھایا، دیکھو بیٹی کا نواسا کل بھی بلند تھا، آج اس کا سر نیزے پر بٹھوگا تب بھی بلند ہی ہوگا، اور سردار جو ہوگا وہ آگے ہی آگے جائے گا۔ میرے سر حسین کا سر یزیدی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس لیے حسین کا سر آگے لے جا رہے تھے کہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ میں کہوں گا یہ تمہارا فہم ہے، غلط فہمی ہے، یہ تمہارے ذہن کا فطور ہے کہ تم اس لیے لے جا رہے تھے، یہ رب کی مشیت تھی جو میرے حسین کے سر کو آگے آگے دکھا کر اس زمانے کو بتا رہی تھی کہ کل بھی سردار حسین تھا، آج بھی سردار حسین ہے، اور قیامت صبح تک اسلام کی حقانیت کا سردار حسین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے حسین کے سر سبحان اللہ، نیزے پر بھی ہے تب بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ جی میں ان پیٹنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کوئی دنیا سے جانے کے بعد بھی تلاوت کرتا دکھا؟ اگر دنیا سے بظاہر جانے کے بعد کوئی تلاوت کرتا نظر آ رہا ہے تو وہ نبی کا نواسا، نبی کا نواسا حسین ہے۔ آج اسی حسین کے ذکر لے کر حاضر ہوئے۔ یا حسین کو ڈھول تاشوں میں مت تلاش کرو، حسین کو تلاش کرنا ہے تو قرآن کے پاروں میں حسین کو تلاش کرو۔ جی
انہیں حسین کی عظمتوں کو ڈھونڈنا ہو تو زبانی مصطفیٰ سے صحابہ کی جھرمٹ میں حسین کا ذکر سنیں۔ حسین کی عظمت کیا ہے؟ حسین کے دل کو آزار پہنچانے والوں، حسین کی عظمت کا معاملہ تو یہ ہے کہ نبی فی ہدا سے فرماتے اے فاطمہ کبھی حسن و حسین کو رونے مت دیا کرو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آج عظمت حسین پر بھوکنے والے جتنے یہ پلید کی اولادیں ہیں اپنی اوقات پہ رہو۔ میرا حسین کل بھی زندہ تھا، میرا حسین آج بھی زندہ ہے، میرا حسین اس دن بھی زندہ ہوگا جب ہم زندوں کو لے کر اپنی سربراہی میں جنت میں جا رہا ہوں۔ اس لیے کہ اس کے تعلق سے تیرے باپ نے نہیں کہا ہے، سرور کائنات نے فرمایا ہے نوجوانان جنت کا سردار میرا حسین ہے۔ بوڑھوں نے عرض کیا آقا ہم بوڑھے کدھر جائیں گے؟ مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بروز محشر ہر ایمان والے کو جوان اٹھایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جوان اٹھایا ہے۔ یہ جسم کی اور عمر کی بنیاد پر بال سفید ہوتے ہیں میرے، مگر عقیدہ ابھی بھی جوان، سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی بھی جوان۔ ان کے جیسے جوانوں کو تو 10-20 کو ابھی ایک ساتھ میں نپٹا سکتا ہوں۔ سبحان اللہ بھلے ہی شوگر ہائی لیول پر ہے مگر اس سے کوئی فکر نہیں ہے، خدا کا شکر ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا کیا کہنے زندہ باد زندہ باد میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے وہ ہے، کسرے دلا تک کس کی رسائی جاتے وہ ہے، آتے وہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ ٹھنڈا بھی واہ میٹھا بھی مگر میٹھے میٹھے نہیں، میٹھے میٹھے شریعت کے مسئلے میں میٹھے میٹھے نہیں ہے۔ شریعت کے مسئلے میں پٹنہ کی مرچ بھی ہمارے سامنے فیل ہے۔ شریعت کے مسئلے میں اتنے تیکھے ہیں۔ پٹنہ کی مرچ کا لوگ ذکر کرتے ہیں، صاحب پٹنہ کی مرچ بڑی تیز ہوتی ہے نا؟ وہ مرچ بھی ہمارے سامنے فیل ہے، اس لیے کہ ہم بریلوی ٹھہرے۔ یوں تو سب کچھ بریلی میں ہمارے گھر سے ہے، مگر آج پوری دنیا میں جو سنیت کو پہچانا جا رہا ہے وہ بریلی کے مجدد احمد رضا سے پہچانا جا رہا ہے، حضرت سے پہچانا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور برہان ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فیض احمد آپ کو پیغام دینا چاہتا ہے اور انشاءاللہ یہی پیغام خانقاہ برہانیہ سلامیہ کا بھی پیغام ہوگا کہ آپ ہرگز اپنے گھر کی ماں بہنوں، بچیوں، بیٹیوں اور بڑوں خواتین کو ہرگز ان ایام میں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت مت دو۔ ان سے کہو اگر تم حسین کی واقعی محبت اور عشق رکھتی ہو تو گھر میں رہ کر تلاوت قرآن کرو اور غیروں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اس لیے کہ یہی برہان ملت کا مشن ہے، یہی عید الاسلام کا مشن ہے، یہی محمود ملت کا مشن ہے، اور آج کے موجودہ خانوادے کا بھی الحمدللہ یہی مشن ہے اور انشاءاللہ یہی مشن رہے گا۔ اگر یہ مشن سے کوئی بھی ہٹے گا تو پھر وہ ہم سے نہیں بچے گا، ہم سے نہیں بچے گا۔ اس لیے کہ خدا کا شکر ہے شاہ فضل اللہ کے بیٹے جو ٹھہرے، سبحان اللہ، شاہ فضل اللہ کے بیٹے جو ٹھہرے، بچ کے جاؤ گے کہاں میاں؟ آ کر پھنسنا تو وہی پڑے گا، پھر ڈھونڈو گے بغلے کیا ہم کدھر جائیں۔ اس لیے اپنی عقل و شعور اور فکر کو سدھارو۔ جتنے بھی یہ توانچی قسم کے لوگ ہیں جو تعزیہ شریف بنانے کی بات کرتے ہیں، کل تک وہابی لے وہابی دے وہابی کرتے تھے، اور لے تعزیہ دے تعزیہ لے تعزیہ دے تعزیہ، اور آج کل ڈھول تماچوں کے علاوہ کچھ نہیں بچا ان کے پاس۔ یہاں دیکھیے وہی فتاوی رضویہ شریف بغل میں دابے، ارے حضرت فتاوی رضویہ سمجھتے تو بغل میں نہ دابتے سر پر رکھتے، اس لیے کہ فتاوی رضویہ امام احمد رضا نے نقی علی کا ذکر نہیں کیا ہے، رضا علی کا ذکر نہیں کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں مصطفیٰ کی حدیث کا ذکر کیا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف اور
ऐसे ही उनके जोहला खुलफाए किराम है। जैसे हजरत जी 2.5 दिन 3.5 दिन पौने 4 दिन में जो मुफ्ती बनेंगे तो फिर क्या होगा आप ये समझ सकते हैं। कहूँगा 2.5 दिन और 3.5 दिन पौने 4 पौने 5 दिन के मुफ्ती मत बनो। असातिज़ा की बारगाह में अदब तक इल्म दीन मुस्तफा हासिल जी अल्लाह बोले इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। बेशक क्या बात है, सुभान अल्लाह। इल्म हासिल करो, इल्म से करीब। मेरे भाई सिर्फ बाबाओं के पीछे दौड़ो मत, कुरान की तालीम से अपने आप को करीब करो, इल्म दीन मुस्तफा से अपने आप को करीब करो। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, आप सर्विस करते हैं, आप दुनियावी लिटरेचर पढ़ते हैं, दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, मगर तालीम बालगा का अपने शहर में इंतजाम करो। रात में के तन्हाई में सन्नाटे में 1 घंटा जरूर दुनिया के लिए अपना सर्व करो, ताकि अगर आप बचपन में इल्म दीन से आरास्ता नहीं हो सके तो जवानी में ही करीब कम से कम आप इल्म दीन से आरास्ता हो जाए। आपको ईमान और अकीदे का मसला मालूम हो, हराम और हलाल का मसला मालूम हो, नमाज के तरीके मालूम हो, बाकी और नाबाकी का मसला मालूम हो, वज़ू में कितना फर्ज है, नाबाकी का गुस्ल कैसे किया जाएगा, हर मोमिन मुसलमान आप लोग मालूम होना चाहिए। तब बात करो जब पाक हो जाना, तब हुसैन की बात करो। जब पाक हो जाना तब हुसैन की बात करना, और जब ज़हन और अकीदा पाक हो जाएगा तो फिर हुसैन के नाम पर सीने नहीं पीटोगे, बल्कि ये कहोगे शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन बना अस्त हुसैन, सरकार नदात दस्त से यजीद हक़ की बिलाए ला इलाहा अस्त हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आज इल्म से नाशना इंग्लिश ना हजरत इंस्टाग्राम से करीब हो गए, फेसबुक से अपने आप को जोड़ लिया, कहने लगे हमसे बड़ा अल्लामतुल दहर इस जमाने में कोई है ही नहीं। ऐसे लोगों की तकलीफ करोगे तो फिर तुम वहीं सीधे जाओगे। अगर अच्छों की तकलीफ में रहोगे तो उस पलीद से बच जाओगे और गौसे आज़म के सदक़े में जन्नत में जाओगे। गौसे आज़म का गुलाम होता है, गौसे आज़म वसी के ताल्लुक़ से फरमाते हैं मैं अब्दुल कादिर हूँ, अब्दुल कादिर, मैं अब्दुल कादिर हूँ, अब्दुल कादिर जब तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगा, जब तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगा, जब तक अपने एक मुरीद को जन्नत में दाखिल करूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह। जब मेरे गौस के इख्तियार का ये आलम है, जब मेरे गौस के इख्तियार का ये आलम है, तो मुझे बताओ हुसैन के इख्तियार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। जब गौस के इख्तियार का ये आलम, तो फिर हुसैन की इख्तियार का आलम क्या होगा। जब हुसैन की इख्तियार का आलम वो है तो फिर उनके नाना की इख्तियार का आलम क्या होगा। उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज जब ये आलम है, मुहताज आलम। लोगों अपनी फिक्र को सुधारो। खुतबे मसनूना के बाद इस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इतनी देर हमने आपको मैप समझाया, अब आप अगर समझ गए होंगे तो हजरत गूगल से नहीं चलेंगे, गौसे आज़म के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे, शहंशाहे हिंदुस्तान के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे, और उन्हीं का एक नाइब जो बरेली में आराम फरमा है, उस बरेली के मुजद्दिद के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे। सुभान अल्लाह। किसी भी सिलसिले से वाबस्ता रहो, मगर बरेलवी रहो। अगर बरेलवी रहोगे, हम ये नहीं कहते कि मखदूम अशरफ समनानी को मत मानो, मखदूम अशरफ समनानी और उनके नक्शे वफा पर चलने वाली उनकी औलादों को हम कल भी मानते थे, आज भी मानते हैं। बेशक। मगर हजरत इधर के या उधर की बात करने वालों को भैया नहीं मानते। तो उससे बड़ा तो हजरत कोई, हमसे बड़ा हजरत कोई है ही नहीं। वाकई आला हजरत को मानते हैं, हम नहीं मानते। उनसे उम्र में छोटे हो या उनसे बड़े, हम उनकी ताज़ीम करते हैं। अगर आला हजरत के मसले में अगर चूचरा करी
تو ہمارا باپ کیوں نہ ہو؟ نہیں مانتا، اس لیے کہ ہمارے عقیدے کی سند کا نام امام احمد۔ بے شک بات بھاگ رہے تھے لوگ، کہنے والے نے اگر کہہ دیا تو کم سے کم اتنی تو لیاقت ہونا چاہیے تھی کہ کربلا میں حسین کا عقیدہ کیا تھا، اتنی تو لیاقت ہونا چاہیے لوگوں میں سمجھنے کی۔ بھاگنا شروع کر دیا صاحب، بھاگنا شروع کر دیا کہ صاحب کربلا میں بھی کہا جا رہا ہے ایسا ہے۔ ہاں جو کربلا میں تھا آج یہی تو بریلی میں ہے۔ بے شک جو کربلا میں تھا وہ آج بریلی میں ہے۔ نہ میرے امام نے کربلا میں یزید کی بیعت کو قبول کیا، نہ بریلی میں امام احمد رضا نے ان کو قبول کیا۔ جب قبول نہیں کیا تو یہی تو کہا کروں مدعو اہل دبر رضا۔ بے شک ارے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں، میں گدا ہوں، زور سے بولو میں گدا ہوں، اپنے کریم میں کا، گدا ہوں، اپنے کریم کا، کریم کا، اپنے کریم کا، اپنے کریم کا، اپنے کریم کا، کریم کا، میرا دین پارینا نہیں۔ بے شک پارا کوڑٹ کے رکھا اس کا نام امام احمد ہے۔ اچھے اچھے والا حضرت کے نام سے الٹ جاتے ہیں، اچھے اچھے اعلیٰ حضرت کے نام سے الٹ جاتے ہیں۔ تو یہ الگ بات ہے کہ سمجھداری سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک غیاث الدین تو ہو نہیں سکتا تھا، ہر ایک غیاث الدین تو ہو نہیں سکتا، کہ سیدھی بھی اپنی الٹی بھی اپنی پلٹ کے مارے سمجھو کہ کیسے نہیں، تمہیں سمجھا کر جائے گا۔ ہر ایک غیاث الدین بننے کی کوشش نہ کر، ہم اعلیٰ حضرت کی فکر کے خادم ہیں، رضا کی فکر سمجھاتے ہیں، سمجھداری سے سمجھ لو، اسی میں تمہاری خیر ہے۔ نہیں سمجھو گے تو پھر کیسے ہمیں سمجھانا ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں نا۔ کرو مدحو اہل دول رضا، یہ رضا نے ہمیں سکھایا ہے، پھر یہ بھی تو فرمایا ہے کہ ان کی رضا ہے خنجر خونخوار، آدھا سے کہہ دو، آدھا سے کہہ دو، آپ بھی کہہ دو ہے نا، آپ بھی اس سے کہہ دو، آدھا سے کہہ دو خیر منائی نشر کر، اس لیے کہ وہ رضا کی نیزے کی مار ہے، وہ رضا کی نیزے کی مار ہے۔ جب رضا کی نیزے میں اتنی مار ہے تو علی اکبر کے نیزے میں کتنی مار ہے، عباس کے نیزے میں کتنی مار ہوگی۔ جب تم جیسے رضا کے نیزے کے مار کو برداشت نہیں کر پا رہے ہو تو عباس کے نیزے کو کیا برداشت کر پاؤ گے، علی اکبر کے نیزے کو کیا برداشت کر پاؤ گے۔ غلام کے نیزوں کا یہ عالم ہے تو میرے امام کے نیزے کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ مگر جب اولو محمد گئے کٹ کٹ میں سنیے تفصیل سے، تو یہ ہمارے مولانا علامہ فرید صاحب قبلہ، مولانا احمد مصباحی صاحب قبلہ، مفتی مولانا مہتاب عالم صاحب قبلہ، یہ حضرات تفصیل سے آپ کو بیان کرنا سنائیں گے، ان کے پاس اس کٹ میں ہی سن لیے زیادہ بہتر۔ میں جب حضرت سیدہ زینب کی شہزادے تشریف لے جدھر رخ کرتے ادھر انگلی گاجر کی طرح کاٹا، چلاہٹ کی آواز بدل ہونے لگی، اے حسین بچوں کو بھیج کر کیوں کھیل کر رہے ہو؟ تو سیدہ کے لال گرج کر ارشاد فرماتے ہیں ہمیں حسین نے نہیں بھیجا ہے، ہمیں غلامانہ عشق نے بھیجا ہے، ہمیں حسین کے عشق میں لا کر کھڑا، جدھر جاتے ادھر کاٹا۔ الگ الگ لڑ رہے تھے، یزیدی کٹتے چلے جا رہے تھے، یزیدیت سے آواز دی جب پیاسوں کا، پیاسے بچوں کی بلندیوں کا یہ علم ہے تو پھر حسین کی عظمتوں کا علم۔ ان سے تنہا تنہا مت لڑو، اگر ان کو شکست دینا ہے تو یہ بارگی ان پر حملہ کرو، اگر بارگی حملہ ہوا تو ان کی بتا دے۔ جامع شہادت نوش فرمائے، حسین آگے بڑھے، دونوں شہزادوں کو سینے سے لگا کر لے کر آئے اور اپنی بہن سیدہ زینب سے ارشاد فرمایا دونوں لو زینب جنتی دولہے تمہیں مبارک، سبحان جنتی دولہے تمہیں مبارک۔
बहनों को भी अपनी फिक्र के साथ ये सोचना चाहिए, भाइयों के बागी मत बनो, भाइयों से मोहब्बत करो। देखो सैयदा ज़ैनब ने अपने भाई इमाम अली मकाम से क्या किया। आज भाइयों की भी जिम्मेदारी है शरई जो बहनों के हुकूक वालिदैन के दरवाजे में दरके में बनते हैं, अगर शरई अहकाम की रोशनी से अगर हुकूक है तो उनको अदा करने की कोशिश करें। ये मसला की अलामत है। किसी को हक को कभी मारने की कोशिश मत करो। यही इमाम अली मकाम का मसलक है, यही इमाम अली मकाम का दर्स है। आखिर अय्याम तक, आखिरी वक्त तक अपने साथ आए तमाम अहबाब से मेरे इमाम फरमाते रहे। आप आए थे खातिर तवाज़े की फिक्र से कि मुझे दावत पर बुलाया गया था, खातिर तवाज़ो के लिए बुलाया गया था। आप उस वक्त से मेरे साथ सफर किए थे। आप जाओ तो मैं दिल से आपको इजाजत देता हूँ, आप वापस चले जाओ। मगर उन गुलामों ने हमारे आका हुसैन के कदमों पर पकड़ कर कहा था, किस मुंह को लेकर हम मदीना जाएंगे। नबी ने पूछ लिया तो फिर हम क्या जवाब देते नजर आएंगे। मेरा बेटा, मेरा नवासा हुसैन करबला में तनहा था, तुम छोड़कर चले आए। ए मेरे आका हुसैन, अब जीना आपके कदमों में, मरना आपके कदमों। मेरे भाई, अपनी फिक्र को भी उसी दायरे और सांचे में ढाल कर आयत करीमा या सिरातुल मुस्तकीम, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने उसका तर्जुमा हक फिक्र ये फरमाया। मदीने से चले हुसैन मक्का मुअज़्ज़मा सिरातुल मुस्तकीम, मक्का से चले करबला तक पहुंचे सिरातुल मुस्तकीम। रास्ते में इधर उधर बहकाने भड़काने के लिए लोग रहे, मगर मुस्तफा के संभाले हुए थे हुसैन। जो मंजिल थी उसी मंजिल तक पहुंचे थे हुसैन, उसी मंजिल को सिरातुल मुस्तकीम कहते हैं। और उस मंजिल पर पहुंचकर मेरे हुसैन ने जो नाना के कांधों पर बैठ कर वादे किए थे, जो तस्बीहें सुनी थी, उसी तस्बीहों पर खड़े उतरे मेरे करबला में हुसैन। आज अगर हम जिक्र हुसैन की महफिल सजाते हैं तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम हुसैन के जिक्र की महफिल को सिर्फ तमाशबीन बनकर न सुने, बल्कि उसे सुनकर उस पर अमल करने की अपने अंदर लायक अमल पैदा करें। हर गार्जियंस की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को इल्म दीन मुस्तफा से करीब करें। हमारा ईमान कैसे बचे, बड़े बचे। आज बढ़ते हुए बदअकीदगी के तमाम नए नए फितने, जिसे देखिए वो कोई ना कोई ईद मनाने के ऊपर तुला हुआ है। खुदा का शुक्र है हमारी एक ईद वो ईद है जिसके सदक़े में पूरी दुनिया में हर ईद हमें मिली है। उसे ईद मिलादुन नबी कहते हैं। मुस्तफा की विलादत का महीना है। एक ईद उल फित्र मिलती है और एक हमें ईद उल अज़हा मिलती है। बाकी ये जितने फर्जी मनाने वाले हैं इनकी खैर तो उस दिन पता चलेगा जब कब्र में पहुंचकर दो चक्की के पाटों के बीच में ये पिसेंगे, फिर अल्लाह अल्लाह चिल्लाते रहेंगे। न वहाँ कोई काम आने वाला नहीं है। अगर अपनी जिंदगी को महफूज करना चाहता है तो आज ही कहना शुरू कर दे, मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ दे। नमाजों की पाबंदियां करो। मुहर्रम इनाम में खूब खिचड़ा पकाते हो, खूब सबील और लंगर बांटते हो, कम से कम कभी कभी नवाज़े नवाफिल भी पढ़ लिया करो। ज़ोहर, असर, मगरिब, फजर, इशा पढ़ते हो तो रात में कभी कभी वक्त निकाल कर सन्नाटे में मस्जिद का दरवाजा खोलकर मस्जिद में जाकर नवाज़े नवाफिल भी पढ़ लिया करो और सन्नाटे में बैठकर आंखों से अश्क जारी करके अपने रब और रब के प्यारे महबूब को भी राजी कर लिया करो। इतना जान लो जबलपुर के मुसलमानों, हमें पार्लियामेंट के विधायक को राजी करने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी जिंदगी संवारने के लिए मुस्तफा को राजी करने की जरूरत है। इसलिए कि खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मगर जो वहां पे हो, यही आप हो जो यहाँ नहीं हो वहां। आज हमारी फिक्र को उसूल मिलना चाहिए। अपनी नए बाप, नए अम्मा अब्बा से ज्यादा मोहब्बत करने से पहले अपने पहले पुराने माँ बाप से मोहब्बत है ना। नए वाले अम्मा अब्बा से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो जाती है, इसलिए कि होम मिनिस्ट्री का मसला उसकी
بھی والدین سے محبت کرو، اس لیے کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، یقیناً ان سے بھی محبت رکھو، خلوص رکھو، چاہت رکھو، مگر جنہوں نے برسات کے دنوں میں، سردی کی ٹھنڈ راتوں میں، گرمیوں کی لپٹ میں تمہیں اپنے سینے سے لگا کر رکھا ہے، ان والدین کے لیے اگر تم اے سی میں سوتے ہو تو کم سے کم ان کے لیے کولر والے کمرے کا ضرور انتظام کر دو تاکہ وہ تمہاری اپنی زندگی کو سکون کے ساتھ گزار دیں۔ مگر سسرال سے خیرات میں ملی ہوئی اے سی پر اتنا یاد آتے ہو کہ اب والدین یاد نہیں رہ جاتے۔ میں کہوں گا قبر میں اپنے آپ کو بچا نہ پاؤ گے، کبھی اپنے آپ کو سکھ ہوئی تب تک نہ پا پاؤ گے جب تک تمہارے والدین تمہیں معاف نہ کر دیں گے۔ اور قسم وعدہ شریف کی اپنی فکر کو اگر بلند کرنا چاہتے ہو اور بلندیوں کے ہمالے پر جانا چاہتے ہو تو اپنی فکر کو اپنے والدین کے قدموں پر نثار کر دو، تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی۔ بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں نا، آج کل تو قبال لوگ بھی بدعقیدگی پھیلا رہے ہیں، قبال لوگ بھی بدعقیدگی پھیلا رہے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا ایسے لوگوں سے وہ بلانے سے آپ پرہیز کرو، اور ایک سے لوگوں کے بلانے والی محفلوں میں جانے سے پرہیز کرو۔ اسی کی فکر کو سنو جو عشق رسول اور محبت رسول کا پیغام ہے۔ شہر میں کہیں بھی جشن عید میلاد النبی کے نام سے اجلاس منعقد ہو، یہ دیکھ کر اپنے گھر میں مت رہ جایا کرو پوچھکر کہ یہ اشرفیوں کا جلسہ ہے۔ یہاں اشرفیوں کا جلسہ نہیں ہے، مصطفیٰ کا میلاد ہے۔ جلسوں میں جایا کرو تاکہ محافل کا بھی پتہ ہو، اور اس لیے بھی جایا کرو کہ کہیں کوئی وہ آ کر نئی جنریٹ کوئی بات نئی جنریٹ تو نہیں کر رہا ہے۔ آپ جاؤ گے نہیں تو عقیدے پر کیا حملے ہو رہے ہیں آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ آپ جاؤ، ضرور جاؤ، اور اگر کوئی تمہارے ایمان و عقیدے کو چھیڑے تو خاموش مت رہو، آواز ضرور بلند کرو۔ آپ کی آواز بلند ہوگی، ہم آپ کے ساتھ نشانہ بچانا کھڑے ہوں گے اور دین کی حفاظت کے لیے ہم مانگے تو ہر پورے شہر کے ائمہ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے آپ میں ہی ایک مضبوط پلر اپنے آپ کو مضبوط تسلیم کرو۔ آپ کے ہی سائے میں تمام پوری آپ کو مسلیات رہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو مضبوط ستون بنا کر رکھو۔ جب امام مضبوط رہے گا تو یقیناً مسلیان مسجد کا عقیدہ محفوظ رہے گا۔ مسلیان مسجد کا صدر صاحب یا متولی صاحب کے کہنے سے کوئی بھی ایسا بیہودہ اعلان مت کرو تو خلاف شرع امامت رہے یہ چلی جائے۔ رزق دینے والا اللہ ہے تو یقین اس کا انتظام فرمائے گا، مگر کبھی مصطفیٰ کریم کی شریعت کا دامن کبھی بھولے سے بھی مت چھوڑنا، اس لیے کہ وہ دامن ہاتھ سے چلا گیا نہ تو دنیا ہماری رہ جائے گی نہ آخرت ہماری۔ حسین نے کربلا میں ہمیں یہی درس دیا، حسین نے کربلا میں ہمیں یہی درس دیا۔ آزان ادھر بھی ہو رہی تھی، اقامت بھی، نماز بھی، جماعت بھی، مگر میرے حسین نے، آج لوگ کہتے ہیں سب مسجد نبی گئے، حرم پاک گئے، بڑی جماعت دیکھتے، جماعت چھوڑنے، جماعت سے ساتھ پڑھنے کا بڑا ثواب ہے۔ اتنا بڑا پڑھا لکھا ہو گیا کہ بڑی جماعت دیکھ کر ثواب یاد آ جاتا ہے۔ ابھی اپنی مسجد میں بھی جا کر جماعت کو بڑی کر دیا کیا؟ میرے حسین نے کربلا میں بڑی جماعت کو نہیں دیکھا، مصطفیٰ کی وفاداری کو۔ کلمہ پڑھنے والے تو وہ بھی تھے، مگر کلمہ پڑھنا اور ہے، کلمہ پڑھ کر کلمے پر عمل کرنا اور ہے۔ بے شک ابو بکر، ہر ایک کا نام ابو بکر نام رکھنا اور ہے، ابو بکر کا نام رکھ کر صدیق اکبر بننا انہی کا کام ہے۔ سب کو نثار کر دیا مصطفیٰ کا۔ آج ہماری اور آپ کی فکر یہ ہونا چاہیے کہ ہم شریعت مصطفیٰ سے قریب ہیں۔ جلسے کراؤ، اجلاس کرو، مگر نہ بے حیائی والا وہ ڈرامہ جسے ویڈیوگرافی فوٹو کشی کہی جاتی ہے، نہ وہ کرو، نہ بڑی بڑی اسکرینیں لگواؤ۔ یہ سب بے حیائی کو پروان چڑھانے والے کام وہ کرو جس کام کا کام کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے۔ ٹھیک ہو، ٹھیک ہو، ٹھیک ہو، ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتے ہو، اعلیٰ حضرت کو فرما رہے ٹھیک ہو، نام اللہ تم پہ کروڑوں درود،
झूम कर मुझे बात اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علامہ اکبر صاحب اکبر مصباحی صاحب کی دعوت پر انشاءاللہ کل پھر جو کانوں میں میل رہ گیا اس کو صاف کرنے کے لیے صبح شام میدان ہے نا انشاءاللہ کل وہاں بھی رہوں گی ہے نا. جس کے بھی دل میں دماغ میں کچھ خدشات ہو نوری نگر میں آ جائیے گا. میرا نمبر 9956084382 اس پر رابطہ کر لیجیے گا. آپ کے کھانوں کا میل جتنا رہ گیا ہوگا سب جھاڑ دیا جائے میں ڈرنے والا انسان نہیں. خدا کا شکر ہے اپنے مرشد کا غلام اپنے مرشد کا غلام اپنے پیر کو پکڑ کر مضبوطی کے ساتھ رہو. اپنے پیر کو چھوڑو مت مجھے پیر کو چھیڑو مت ورنہ چھیڑ خانی کے الزام میں کتنے سخت گرفتار ہو گئے کبھی ضمانت نہیں ہو پائے. اس لیے غوث اعظم کے سچے غلام بن کر لیا رہو. اشرفی رہو قادری رہو برکاتی رہو رضوی رہو. یہ سارے سلسلے تو شاخیں اور ٹہنیاں ہیں. تنی کا نام تو عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے. یہ روایت میرے اعلیٰ فرماتے ہیں قادری کر قادری قادری کو میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت فرماتے ہیں. اسی فکر کو اپنے ذہن میں رکھیے. نمازوں کی پابندیاں کرو. اپنے والدین کی سچی عقیدت محبت رکھو. اپنی بہن بیٹیوں کو دنیاوی لٹریچر سے قریب کرنے سے پہلے انہیں سچا کنیز فاطمہ بناؤ. آپ کی بیٹی کی ولادت گھر میں ہو بچپن سے ہی اسے ایمانی فکری پہناوا پہناؤ. اپنی بیٹی کو دنیا کے لٹریچر سے مت کھلاؤ. اس کو جینس ٹاپ پر پہناؤ بلکہ اس کو کنیز فاطمہ بنا کر رکھو. بیٹی کی جیسی پرورش جتنی اچھی پرورش کرو گے جنت کے اتنے ہی اونچے درجے میں تمہیں مقام حاصل ہوگا. جو والدین اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کرتے ہیں جنت میں جانے کے لیے ان کا ایک یہ بھی ذریعہ ہوتا ہے. جو والدین اپنی بچی کی اچھی پرورش کرتے اچھے گھر میں اس کا رشتہ کرتے ہیں یہ بھی اس کے لیے جنت میں جانے کا ایک درجہ ہوا کرتا ہے. اے لوگوں صرف بیٹوں کی امید مت رکھو بیٹیوں سے محبت کرو. مصطفیٰ کریم نے اپنی بیٹی سے محبت فرمائی. بیٹی کے بیٹے سے ہی آج پوری دنیا میں آل رسول کو دیکھا جا رہا ہے جانا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرما دیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ ہے اسی کے لیے اور جو اس زاویے سے کچا ہے اس سے کوئی معاملہ نہیں. آج کل صاحب سسرال سیدوں میں ہو گئی داماد کی بھی سید ہو گئی ہے نا. بھولے سے سسرال سیدوں ہماری بیوی سید ہے تو ہمارا بیٹا بھی سید ہوگا. اتنا جان لو سوائے سیدہ کے لالوں کے سوائے سیدہ کے لالوں کے سب کی نسل باپ سے ہے بیٹی سے نہیں سوائے سیدہ کے لالوں ہے نا. تو بیوی اگر سیدہ آ گئی ہے اس کا احترام کرو. مگر حقوق زوجین ہے وہ اپنی جگہ پر ہے مگر احترام نسبت مصطفیٰ وہ اپنی جگہ پر ہے. احترام مصطفیٰ اپنی جگہ پر مگر اپنے فضل سے آپ کے حق میں تو حقوق زوجین جو ہیں وہ اس کی بھی ذمہ داری ہے وہ پورا کرے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے. ویسے بھی اگر وہ سیدہ نہیں بھی ہے تو آپ کو رائٹ گالی دینے کا کوئی رائٹ نہیں ہے. مارنے اور پیٹنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے. وہ آپ کے بچوں کی خدمت کرنے کے لیے نہیں ہے. آپ کی صرف اور صرف اونلی آپ کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے. وہ اگر آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بچے کو دودھ تب پلائیں گے جب آپ اس کا ہمیں معاوضہ دیں گے تو آپ کو دینا پڑے گا. اگر یہی مسائل اگر بیان کر دیے جائے تو ہر گھر میں جنگ چھا ہو جائے. مگر آج کل کچھ نوخیز لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ جو ایسے آج کل مسائل بیان کرنے لگے ہیں جن پر ہمارے اسلاف نے ہمارے بڑوں نے خاموشی سکوت اختیار رکھا ہے. آج اسے کھلا کر لوگ ان مسائل کو چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں کہوں گا جن پر ہمارے اسلاف نے خاموشی رکھی ہے وہ بھی ایک مسئلہ ہے شریعت مصطفیٰ. جن مسئلوں پر بحث کرنے کا موضوع نہیں ہے ان پر فدارہ بحث کرنے کی کوشش مت کرو.
آپ کے لیے جو ضروری لازمی فرائض و واجبات ہیں ان پر عمل کریں۔ اپنی بیوی کو تماشا بنا کر شادی ہال میں لے کر مت گھومیں، وہاں سب محرم نہیں ہے آپ کی بیوی کے۔ اپنے گھروں میں تماشا بنا کر پیروں کو بلا کر مجمع لگا کر اپنے گھر کی عورتوں کو سامنے مت بھیجو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تم حسینی ہو، مجھے بتاؤ حسین کے ساتھ آنے والی سیدانیوں نے کیا خیمے سے باہر نکل کر کوئی تماشا کیا؟ اگر واقعی تم حسینی ہو تو میں ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، جب سیدہ زینب کی چادر کو کربلا میں کوئی نہ دیکھے گا تو تم کیسی سیدہ زینب کی کنیز ہو جو محرم الحرام میں روزوں پر ٹہلتی ہوئی نظر آتی؟ اپنی فکر کو درست کرو۔ جب انہوں نے پردے کا دامن کو نہیں چھوڑا ہے تو تم بھی بازاروں میں روڈوں پر مٹھائیاں کھاتے ہوئے لبسٹک لاری لبسٹک لگا کر روڈوں پر ٹہلنے کی کوشش مت کرو۔ سجنا سورنا جس کے لیے، اس کے لیے گھر میں سجو بھی، سورو بھی، اور اس کے سامنے ایسی اپنی صورت لے کر جاؤ تاکہ وہ کسی اور دوسری صورت کو کبھی دیکھنے کے لیے ادھر سے ادھر نہ ہو۔ جب ایسی وحشی صورت لے کر جاؤ گے تو ادھر ادھر ضرور لوگ اپنا فکر لے کر جائیں گے۔ اس لیے اس وقت سچ صبر کر رہو جب تمہارا شوہر گھر میں داخل ہو، تاکہ تم کو دیکھ کر ساری تھکن اس کی دور ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مصطفیٰ کے صدقے میں بیوی کے لیے شوہر کے دل میں محبت کو رکھا۔ وہ محبت کب کرے گا؟ جب اس کے اعتبار سے اس کو فکر ملے گی۔ بازاروں میں میک اپ کر کے ٹہلنے کے لیے تم نہیں ہو، اپنے وجود کو آراستہ کر کے گھروں میں رہو، قرآن کی تلاوت کرو، اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرو۔ جب ماں کی آغوش کی پرورش سے اولاد اچھی بہتر فکر والی ہوگی تو وہ بچے ٹیلنٹڈ ہو کر کوئی آئی ایس بنے گا، کوئی آئی پی ایس بنے گا، کوئی مفتی بنے گا، کوئی عالم بنے گا، کوئی حافظ بنے گا، کوئی قاری بنے گا، کوئی دین کا مضبوط تلاوت کر سکے۔ سبحان اللہ۔ اولاد کی پرورش اچھی کرنے کی ضرورت ہے۔ کانوینٹ میں بھیج کر اولاد کی اچھی پرورش نہیں ہوتی ہے، ان کی ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنے سے ان کی اچھی پرورش ہوتی ہے۔ آپ کے بیٹے کو کانوینٹ میں جانے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا نام محمد اکرم ہے۔ ہم محمد، لفظ محمد جو ہمارے ساتھ ہے یہ مصطفیٰ کی نسبت سے لکھا ہے نا، اس نسبت کو وہ جانتا۔ ہم مسلمان ہیں، کون سے مسلمان ہیں؟ وہ یہ جانتا ہو کہ ہم وہ والے مسلمان ہیں کہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ رب قدیر ہمیں اور آپ سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی میری گفتگو سے، تو ہو جائے، تکلیف دینا ہی میرا کام ہے۔ ان کے دشمنوں کو تکلیف دینے کے لیے ہم بنے ہوئے، ان کو ستانا ہی ہمارا کام ہے۔ ہو سکتا ہے یہی ستاتے ایک دن عاجز ہو کر کہنا شروع کر دو، ارے میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے لو۔ رب قدیر ہمیں اور آپ سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے انعام بابا تشریف ہے نا، خان وادے ہے نا، برہان ملت کے شہزادے، اللہ تعالیٰ ان کو ہر آفت بلا مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ اس عہد کے ساتھ یہ آج عہد کریں گے انشاءاللہ کہ اب سے یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا علم اٹھا کر رہیں گے، اور خانوادہ محمد ملت اور خانوادہ برہان ملت کی سچی فکر پورے جبل پور کو انشاءاللہ پیغام دیتے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ تعالیٰ اس خانوادے کی عظمتوں کو سلامت رکھے۔ میرے بھائی، اس خاندان سے دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش مت کرو، اس خاندان سے قریب ہو تو اپنی ایمان و عقیدے کی اصلاح کرو، اس کو اپنے مفاد کے لیے اس خاندان کو استعمال کرنے کی کوشش کرو۔ خدا را تمام اہل جبل پور سے کہنا چاہتا ہوں، کل بھی نمائندگی
خاندان حضور برہان ملت سے ہوتی تھی، انشاءاللہ اب بھی ہو رہی اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی ہوتی رہے گی۔ رب قدیر ہمیں اور آپ سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ولکم اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات